السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کافی عرصے کے بعد آج ایک دفعہ پھر یہ ویڈیو لے کے میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو بس ٹائم کی قلت تھی، آج جمعہ کا دن تھا تو نماز کے لیے بھی وقفہ ہے ابھی کچھ دیر، تو میں نے کہا چلو کوئی نئی چیز، کوئی ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے، دوستوں کی نظر کر دی جائے۔ تو اس حوالے سے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو کچھ دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے گی، کوئی نئی پرانی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے کیونکہ کافی گیپ آ رہا تھا میری ویڈیوز کے اندر، تو بس اس کی کچھ اپنی سستی کہہ لیں، کچھ ٹائمنگ کی کمی، تو بس اور کوئی خاص کوئی بڑی وجہ نہیں ہے اس میں۔ تو اس حوالے سے بس یہی تھا۔ تو میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ آج کوئی گپ شپ بھی ہو جائے گی اور تھوڑی ڈسکشن بھی ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے آج یہ سلسلہ ہے میرا۔ تو میں نے کہا کچھ ٹپس، کچھ نئی باتیں، کچھ احتیاطی تدابیر اور سردیوں کی ایک بہت اچھی خوراک آج میں نے نکالی ہے، آپ دوستوں کی نظر وہ بھی کروں گا۔ سردیوں کی بہت اچھی خوراک پہلے بھی ایک اپلوڈ کی ہے میں نے، ایک خوراک وہ بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ پر یہ جو آج میں خوراک آپ دوستوں کی نظر کروں گا یہ بھی بہت اچھی بہترین ہے، اور یہ اسپیشلی چکری کے لیے بہت زبردست ہے۔ یہ ٹانگ میں بہت کم رزلٹ دیتی ہے، کیونکہ اس خوراک والے تیتر جو ہیں وہ سارا دن اسپیڈ کے ساتھ بولتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ان کے اندر جتنی بھی طاقت جان ہوتی ہے سیزن کے اندر، گرمیوں کے اندر، وہ اپنی وہ نکال دیتے ہیں۔ مقصد وہ ایک بھی آواز پیچھے نہیں چھوڑتے، یعنی ان کے اندر اتنی سچائی آ جاتی ہے۔ تو ٹانگ میں یہ چیز کام نہیں کرتی، تو اس لیے چکری کے شوقین دوست یا جو گھر میں رکھتے ہیں یا جن کا ہاتھ کا شوق ہے، ان دوستوں کے لیے بہت ہی بہترین اور نایاب خوراک ہے ان دوستوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں بہرحال اس سے پہلے خوراک پہ آؤں، اس سے پہلے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کا آئیکن دبائیں گے تو میری ہر ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔ اور اس کی جو ہے وہ شیئرنگ اس کی ضرور کریے گا، کیونکہ کافی ایسے دوست ہیں جو یوٹیوب نہیں کرتے یا یوٹیوب پہ نہیں آتے، تو اگر آپ اس کی شیئرنگ کرتے رہیں گے تو یہ بات آگے بڑھتی رہے گی۔ صدقہ جاریہ کے حساب سے ہے، اور تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ نہ آپ کچھ ہمیں دیتے ہیں نہ میں ان دوستوں کو کچھ دیتا ہوں، بس یہی چیز ہے کہ ہمیں وہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان زبیر بھائی اور استاد امان اللہ ان کی خوراک ہے یہ۔ تو اس حوالے سے یہ خوراک پنجاب کے اندر اسپیشلی بہت کامیاب ہے یہ خوراک۔ مطلب ویسے تو خوراکیں اتنی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں میں، بہرحال یہ میری آزمائی ہوئی خوراک ہے۔ یہ تقریباً پچھلے 3-4 سالوں سے میں لگاتار استعمال کرتا ہوں۔ اپنے ایک چکری کا تیتر ہے وہ اس کو دیتا ہوں، تو بہرحال وہ میرے پاس نہیں ہوتا، دوست ہے اس کے پاس ہوتا ہے بہرحال۔ تو مطلب اس کا رزلٹ ہے اس خوراک کا۔ تو اس خوراک پہ آتے ہیں بعد میں۔ پہلے میں کچھ احتیاطی تدابیر آپ دوستوں کی نظر کروں کہ ابھی موسم چینج ہوا ہے، آپ دوست جو ہیں وہ تیتر کو اسپیشلی صبح کے ٹائم پہ 10, 11, 12, 1 یا 2 مطلب 10, 11, 12 بجے کے لگ بھگ تیتر کو دھوپ ضرور دکھائیے گا۔ اگر آپ دھوپ نہیں دکھا دے تیتر کو تو یہ تیتر آپ کا جو ہے وہ اس میں کافی بیماری میں مطلب آ جائے گا، زکام وغیرہ کچھ بھی آئے گا۔ اور اگر تیتر کو آپ پانی وغیرہ پلاتے ہیں تو وہ دوپہر تک وہ بھی پلائیں، یا کوئی ایسی بھی اور ٹھنڈی چیزیں سے پرہیز کریں۔ ہاں اگر کوئی سلاد وغیرہ دیتے ہیں تو وہ بے شک دے دیں آپ، یا کوئی چیز ایسی وہ دیتے ہیں تو بے شک دے دیں، پر کوشش کیا کریں وہ دوپہر تک۔ اور رات کو جو ہے اس کو دوپہر کے بعد 3-4 بجے کے بعد کوئی خوراک کچھ کھانے کے لیے نہ دیں تیتر کو، کیونکہ پھر اس کے بعد پیچھے رات تک اس کو بھلے کچھ بھوک اس میں رہے تاکہ وہ کچھ کھائے، کیونکہ تیتر کے لیے کچھ گھنٹوں کی بھوک بھی لازمی ہے۔ اور رات کو جتنا دبا کے کھائے گا، رات کو ٹھنڈ پڑتی ہے تو اس ٹھنڈ کو وہ مطلب اس کا مقابلہ بھی کرے گا، ہر چیز کرے گا۔ اگر پیٹ خالی ہوگا تو رات کو وہ ٹھنڈ کی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو یہ چیز تھی۔ اور مٹی لازمی دیں تیتر کو۔ اور ایک مزے کی پتے کی بات میں بتاؤں، اگر ایک بندہ ہے تیتر کو اپنی 2 کلو 3 کلو یا 5 کلو تک بھی فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر خوراک کھلاتا ہے، اگر وہ مٹی پراپر نہیں دیتا تو اس کا تیتر جان نہیں بنائے گا، جسم نہیں بنائے گا۔ خوراک کے ساتھ مٹی دینا انتہائی لازمی ہے، خوراک کے ساتھ مٹی دینا انتہائی لازمی ہے۔ یہ آپ بالکل جو ہے وہ اس کو مٹی دیتے رہیں تاکہ وہ اس کی جسامت اور جسم جو ہے وہ بنتا رہے۔ ہاں وہ مٹی دوست نہ دیں تو جن کا وہ جو ہے سلسلہ ان کا جو ہے وہ
تو جی دوستو یہی تھا کہ مطلب اس کو آپ نے مٹی لازمی دینی ہے تیتر کو، پر یہ کہ مٹی کا ایسے بھی نہیں کہ آسمان پہ بادل ہوں، موسم ٹھنڈی ہو، دھوپ ہو ہی نہ پھر بھی مٹی دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ مٹی دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے مٹی دینے سے پہلے کچھ دیر 15-20 منٹ آپ اس کو اچھے طریقے سے دھوپ دیں، اور پھر مٹی بھی بس نارمل ہی ہو، بالکل سوکھی بھی نہ ہو، بہرحال نارمل ہو، پھر آپ نے مٹی اس کو جو دینی ہے وہ بھی دھوپ میں دینی ہے۔ پھر جب آپ دیکھیں کہ اس نے اچھے طریقے سے مٹی میں کھیل لیا ہے، مطلب ہر چیز کر لی ہے، تو آپ نے مٹی میں زیادہ دیر نہیں چھوڑنا ہے اس کو، پھر آپ نے پنجرے میں نکالنا ہے، مٹی سے پنجرے میں نکال کے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی ہو سکے آپ نے پھر اس کو دھوپ دکھانی ہے۔ تو دھوپ یہ لازمی دکھانی ہے کہ وہ مٹی والی جو ٹھنڈ ہے اس کے جسم سے وہ نکل جائے، بالکل جسم اس کا گرم ہو جائے۔ تو یہ ہے مٹی دینے کا اصل طریقہ اس سیزن میں، اس مطلب سردیوں میں۔ اور ابھی اگر آپ مٹی دیتے ہیں تو 1-2 دنوں میں بھلے دے دیں، پھر میرے خیال میں سننے میں آیا کہ کوئی 25-28 کے بعد دسمبر کے، اس کے بعد یہاں پہ پاکستان میں کوئی سورج گرہن بھی ہوگا، اور اس کے بعد ٹھنڈ بھی اچانک بڑھ جائے گی، اور وہ بہت ہی مطلب زیادہ حد تک بڑھ جائے گی ٹھنڈ، تو اس کو بھی ہم نے نظر میں رکھنا ہے۔ اور اپنے تیتر کو ہوا سے بچائیں، اور زیادہ دیر تک ٹھنڈ میں مطلب کمروں میں اندر پڑے رہنے سے بھی بچائیں، اور اس کو دھوپ لازمی دکھائیں۔ اور کچھ دوست میرے ایسے بھی ہیں جو ہیٹر کی ہیٹ دکھاتے ہیں تیتر کو، مقصد اس میں دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بالکل ہی ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں پہ برف باری یا اس کی نوعیت کی حد تک ٹھنڈ ہوتی ہے، جیسے پنجاب، پشاور اور KPK کے اندر، تو وہاں کے دوستوں کو تو یہ ہو سکتا ہے کر لیں۔ باقی جو پنجاب کے اپر والے علاقے جو سندھ کے نزدیک لگتے ہیں یا پوری سندھ میں، یہ تیتر کو آپ نہ دکھائیں ہیٹر وغیرہ، کیونکہ اس سے جسم بہت زیادہ یکدم گرم ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک کبھی بھی، کیونکہ ہر وقت آپ ہیٹر نہیں دکھا پاؤ گے اس کو، پھر کبھی بھی اس کو تھوڑی بھی ٹھنڈ لگے گی وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ چیز ہے، یہ ایک بہت ہی مقصد آپ کو نالج یہ آپ کو میں دے رہا ہوں، کیونکہ نسخے وغیرہ تو علاج، معالجے، دوائیاں آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں، یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی ہے۔ جو بھی تیتر کا شوق کرتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پر اگر نہیں ہوتا تو اس کے پاس ٹپس نہیں ہوتی، اس کے پاس تجربے والی باتیں نہیں ہوتی، اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، اس کے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ اور میری آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں گے، مقصد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مقصد وہ کھیتوں میں لے گئے، وہاں پہ ویڈیو بھری اور وہ کچھ توڑ کے دکھا دیا، مقصد یہ ان کا اپنا طریقہ ہے، میرا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میرا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ جاب وغیرہ بھی کرتا ہوں، ٹائمنگ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو ایسا سلسلہ نہیں ہوتا میرے پاس۔ باقی یہ ہے کہ میری ویڈیوز کے اندر آپ کو انفارمیشن، معلومات، ٹپس، یہ جو استاد حضرات سے تجربے کے بعد، بڑے ٹائم کے بعد ملتی ہیں، وہ میں آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک چیز آپ اپنا نقصان کر کے، تیتر کو خراب کر کے یا کچھ بھی ایسے، اس کے بعد وہ تجربہ حاصل کریں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے یہ تجربہ حاصل کر لیں۔ میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے اندر جتنی بھی میری کوششیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا مقصد، اس کے حوالے سے کچھ ٹپس وغیرہ۔ تو ابھی آپ دوستوں کی نظر میں کرتا ہوں، یہ خوراک ہے۔ تو یہ خوراک جو ہے میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں، یہ میرے پاس لکھی پڑی ہے سامنے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بتاؤں گا۔ آپ نے جو ہے اس کو پھر جو ہے یاد کر لینی ہے اچھے طریقے سے آپ نے، اور اچھے طریقے سے دیکھ کے پھر جو ہے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ اور بنانے کا طریقہ اگر سمجھ میں نہ آئے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ویڈیو دیکھیں، 3 دفعہ ویڈیو دیکھیں، اور کمنٹس میں بھی اگر پوچھنا چاہیں تو میں بھی بتا سکتا ہوں۔ اچھا، اس کی جو خوراک کا جو وزن ہے، جو آئٹم ہے، پہلے وہ نوٹ کر لیں، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ بتاتا ہوں میں، پھر اس کے بعد اس کا پانی بھی ہے، بہرحال پانی سمپل سا ہے، عام سا ہے، بہرحال وہ ہے، وہ بتاتا ہوں میں۔ یعنی ہر خوراک کا توڑ ہوتا ہے، آپ کو کہیں سے بھی خوراکیں ملیں گی، توڑ نہیں ملے گا۔ اور الحمدللہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے اندر جتنی خوراکیں ہیں، ان کی خوراکوں کے ساتھ اس کا توڑ لازمی ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ دیکھ لیں۔ ابھی اس میں ہے کہ آپ نے بادام 1 پاؤ، اور پستہ 1 چھٹانگ، اخروٹ 1 چھٹانگ، نر چوارا 1 عدد، خسخاس بس معمولی سی ہو، 5 روپے کی آپ لے لیں، یا اس سے بھی کم تھوڑی سی ہو، مطلب معمولی، یعنی یوں سمجھے کہ 1 سے 1.5 بڑا چمچ خسخاس کا ہو۔ مصری 1 تولہ، تباشیر 1 تولہ، زعفران 1 رتی، زعفران 2 رتی، زعفران 2 رتی ہے۔ شیرکست 1 تولہ، مربع سیب یہ لے لیں۔ پھر اس کے اندر جو ٹکڑے ہوتے ہیں، 1 بڑا سا ٹکڑا لے لیں مربع سیب کا وہ۔ اور اس میں خمیرے ہیں، خمیرہ مروارید ہے، خمیرہ یاقوتی ہے۔ خمیرہ مروارید 3 ماشا،
خمیرہ یاقوتی 3 ماشا. یہ 3 ماشا جو ہے یہ ایک بڑے کھانے والے چمچ کے برابر ہوتا ہے. اگر یہ بڑا کھانے والا چمچ نکال لیں گے تو یہ 3 ماشا ہو جائے گا. تھوڑا لگ بھگ یہ مجھے پنسار والے نے بتایا تھا. خمیرہ مروارید 3 ماشا, خمیرہ یاقوتی 3 ماشا. اگر یاقوتی نہیں ملتا تو آپ نے خمیرہ مروارید بھی اگر ایک ہی چلا سکتے ہیں, 2 چمچ لگا لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ چل جائے گا, کوئی ایشو نہیں اس کا. اور شہد 1 تولہ اور ورق چاندی 1 دستی. اس کے اندر میرے خیال میں کوئی 11-12 کے ٹکڑے ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی دستی ملتی ہے ورق چاندی کی, وہ آپ لے لیں. ورق چاندی 1 دستی. الائچی جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے ہری والی وہ 1 تولہ. منقع آدھا تولہ. 4 مغز, چاروں ہی مغز ہوں. پنسار والے ایک ہی کسی کے بیج دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں 4 مغز ہے. 4 مغز نہیں, 4 مغز آپ دیکھیں گے اس میں سے 4 قسم کے الگ الگ بیج ہوں, وہ 1 تولہ. اچھا, یہ تو ہو گیا سامان. اور آپ نے ایک چھوٹی سی شیشی جو ہے وہ گلاب کے عرق کی لینی ہے. یہ ہو گئے سارے آئٹم. ابھی بنانے کا طریقہ اس کا تھوڑا ٹپیکل ہے, تھوڑا چینج ہے, تو وہ میں ابھی بتا رہا ہوں. جب بھی آپ نے بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, 1 پاؤ جو بادام ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, جو نر چھوارا ہے 1 عدد, اس کو, ان دونوں کو آپ نے گرم دودھ کر کے تقریباً جس میں یہ ڈوب جائیں سارے, اتنا مقدار ہو دودھ کی, وہ گرم کر کے اچھا فل گرم کر کے پھر اس میں آپ نے جو ہے اس کو نر چھوارے کو اور بادام کو بھگو کے رکھ دینا ہے. کتنے, تقریباً 7 سے 8 گھنٹے. جب وہ بالکل نارمل ہو جائے پھر آپ نے وہ اس میں سے نکالنا ہے, پھر دھونا ہے اور پھر اس بادام کے چھلکے اتارنے ہیں. چھلکے اتار کے پھر آپ نے ان بادام کو جو ہے وہ جو ہے آپ نے بالکل یا تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں, بادام خود ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, وہ کر کے پھر آپ نے اس کو چھاؤں میں سکھانا ہے کم سے کم 1 سے 2 دن یا 3 دن. جب بالکل آپ سمجھیں کہ بالکل یہ خشک ہو گئی ہے تب پھر آپ نے اس کو پاؤڈر بنانا ہے. سب چیزوں کا, جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا پاؤڈر بنانا ہے. پھر اس میں آپ نے آخر میں وہ نر چھوارا ہے وہ بھی اس میں مکس کرنا ہے. آپ نے مطلب کوئی گھوٹے میں کرتا ہے یا کسی میں مطلب رگڑا میں آپ لگا دیتے ہیں یا جوسر گرینڈر مشین میں لگائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. سب چیزیں لگائیں. تو جب یہ فائنل آپ کی جب دیکھیں کہ یہ سب چیزیں تیار ہو گئی ہیں, پھر آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے, جو 2 ہیں رتی زعفران کی جو 2 رتی ہے اس کو آپ نے 2 یا 3 چمچ, زیادہ نہ ہو, 1 چمچ جو بڑا والا وہ بھی ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے گلاب کے عرق میں اس کو بھگو کے رکھنا ہے زعفران کو. تقریباً کتنا, آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے. جب بالکل وہ ہو جائے تو آپ نے وہ آرام سے وہ زعفران نکالنا ہے, پھر وہ بھی اس میں مکس کرنا ہے. پر اس کو بھی کوشش کریں کہ وہ جو مٹی والا جو جس میں رگڑا لگاتے ہیں تو اس میں آپ اس کو بالکل گھوٹ کے اور اس میں وہ شامل کر دیں. پھر جب یہ پورا ہو جائے پھر آپ نے اس کے بعد شہد اور خمیرہ اور ورق چاندی جو ہے یہ آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے. تو یہ ہو گیا. پھر اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو جوسر گرینڈر میں کریں گے تو یہ موٹا مقصد کچھ گاڑھا سا پاؤڈر ہو جائے گا. اگر آپ اس کو مٹی کا وہ جو ہوتا ہے کنڈا جس میں یہ گھوٹتے ہیں, رگڑا لگائیں گے آپ اس میں, تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ بالکل ماوا سا بن جائے گا. پھر آپ نے اس کی تقریباً کتنی 7 سے 8, زیادہ نہیں, 7 سے 8 گولیاں روز کی کھلانی ہے. ایسے نہیں کہ تیتر کھا رہا ہے 20 کھلا دی تو 20 کھلا دی, اس طرح نہیں کرنی ہے آپ نے. تو 7 سے 8 گولیاں کھلانی ہے, نارمل رکھنی ہے. اچھا, یہ ہے خوراک, یہ آپ کھلائیں. کب تک کھلانی ہے آپ نے اس کو کھلائیں تقریباً اس کو جو ہے 15 مارچ سے پہلے یہ ختم کرنی ہے خوراک. اس کے بیچ میں اگر آپ کی 1 دفعہ بنتی ہے 2 دفعہ بنتی ہے یا 3 دفعہ, جتنے تیتر ہیں زیادہ ہیں وہ آپ کی وہ اپنی مرضی ہے. 15 مارچ سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے, یعنی میرے اندازے سے 7, 8, 10 مارچ تک اس کو فائنل کر دینی ہے خوراک کو. اس کے بعد یہ خوراک نہیں چلانی. پھر جیسے ہی 15 مارچ گزرے گی پھر آپ نے اس کا پانی لگانا ہے. اس کا پانی کون سا ہے, وہی سادہ سا ترپلا جس میں ہڑہڑے, بہیڑے, آملہ, یہ 3 چیزیں. اور اس کا بھی بتا دیتا ہوں طریقہ. جو ہڑہڑ ہے اس کو ہم بڑی والی ہریڑ بھی بولتے ہیں, تو بڑی ہریڑ اس کا آدھا ٹکڑا اور اس کے ہی برابر کا ہڑہڑ ایک لیمبو جتنا ایسا گول آئے گا سوکھا ہوا, اس کا چھلکا اترتا ہے, موٹا چھلکا ہوتا ہے. آپ نے وہ اتارنا ہے کتنا, ہڑہڑ کے جو آدھا ہڑہڑ ہے, بڑی والی جو ہریڑ ہے اس کے برابر, اور اسی کے برابر آپ نے آملے کے چھوٹے کالے ٹکڑے ہوتے ہیں, آپ نے وہ اس میں مکس کرنے ہیں. ابھی یہ تینوں ہم وزن برابر ہو گئے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دینا ہے. صبح کو چھان کے, اور اگر اس کو ہلکا نیم گرم کر کے پھر رکھ دیں تبھی ٹھیک ہے, یا ایسے ہی ڈائریکٹ دے دیں تو بھی ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، یہ زیادہ سے زیادہ آپ 2 دن دے سکتے ہیں، 1 سے 2 دن، زیادہ نہیں دینا۔ تو یہ ایسا ہوگا کہ اس خوراک کی جتنا بھی اس کا وزن ہوگا یا جو بھی اس کا ہوگا، پر یہ دینی کب ہے یہ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں۔ یہ ترپلے والا پانی آپ نے لگانا ہے 15 مارچ کے بعد، پہلے بیچ میں سردیوں میں نہیں دینا۔ یہ یاد کر لیں، ایسے نہیں ہو کہ آپ بولیں گے پانی ہے ہر 8ویں دن 10ویں دن دینا ہے ترپلے کا پانی، نہیں، اس کا جو توڑ ہے وہ ترپلا ہے، اور ترپلا جو ہے آپ نے ترپلا اس کو لگانا ہے 15 مارچ کے بعد۔ تو یہ خوراک ہے، میرے خیال میں اس کو تقریباً آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرے ساری جو چیزیں ہیں وہ سمجھا دی ہیں اس کو۔ تو اگر سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو ریپیٹ کریے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ خوراکیں یہ ہیں، ایک کوئی ایسی نارمل سی خوراک بھی میں ایک ویڈیو اور بھی رکھوں گا چھوٹے پٹھوں کی، جو چھوٹے پٹھے سال کے ہیں، سال سے کم کے ہیں، ان کے لیے خوراک۔ اچھا یہ بتانا ضروری ہے، یہ جو خوراک ہے یہ چھوٹے پٹھوں کی نہیں ہے، آپ نے چھوٹے پٹھوں کو یہ خوراک نہیں لگانی۔ یہ بڑے تیتر ہوں، 2 سال اور اس سے زیادہ کی عمر کے ہوں، یہ ان کے لیے ہے۔ چھوٹے پٹھوں کی خوراک انشاءاللہ میں کل یا پرسوں لگاؤں گا، تو پھر دوستوں سے ملاقات بھی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔